بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمدیں ثنائیں تعریفیں بڑائیں بریانیں اللہ تعالیٰ کی ذات انگین لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامعین ذی قدر، اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں، قرآن و سنت آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو اسلام کے
ارکان ہے وہ 5 ہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کلمہ پڑھا اس کے بعد وہ نماز کا منکر ہے، نماز نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ روزے کا منکر ہے اس کا بھی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج بھی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اور کوئی صاحب استطاعت شخص جس کے پاس طاقت موجود ہے اور طاقت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حج کا منکر ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 10-20 لاکھ کی حج جو کرنا ہے تو یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے نہیں۔ بھائی حج بھی اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی شخص حج استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اور وہ حج کا منکر ہے اس کا بھی دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ شخص کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ میمنہ وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور آج انہوں نے اس کو دینے سے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق ان کے ساتھ قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے جو وہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اس کا انکار کیا ہے۔ سامعین، اس قدر زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن سونا اور چاندی کی تختیاں جو ہیں وہ آگ کے اندر گرم کر کے اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے پہلوؤں پر لگائی جائے گی۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی یہ تو سونے اور چاندی کا معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی اگر کسی شخص کے پاس مال ہے، مویشی ہیں، اس کے پاس اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال مویشی تھے اور وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتے تھے اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے جو مال ہے، مویشی ہے، ان کو لایا جائے گا، ان کے بڑے بڑے کھر ہوں گے، ان کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے، اور وہ ایک کتار کی شکل میں اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ ایک کتار گول دائرے کی شکل میں آئیں گے، اس کو اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے اور اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گے۔ جب ایک ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلسلہ 50,000 سال تک چلتا رہے گا، 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی جو معاملہ چلتا رہے گا کہ اونٹ، اس کے جانور جو نصاب کو پہنچتے تھے ان کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، وہ اس کو روکتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کا مال نصاب کو پہنچتا تھا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا،
मुस्सिल लहू मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रअहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन उसका सांप जो है और उसका माल जो है वो कंजे सांप एक बहुत बड़ा अज़दहा की सूरत में होगा, जिसकी आंखों पर 2 नुक्ते होंगे और वो सांप उसके गले के अंदर तोक बन के लटक जाएगा और उसको डसेगा जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था। सामीन इस कदर ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया, सच कर देता हूँ ज़रूर साहब की तरफ। ये है ज़कात की अहमियत कि इतनी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन से ये बात पता चलती है कि जो शख्स ज़कात नहीं देता वो कितना गुनहगार है और उसके लिए क्या गुनाह है और उसको क्या अज़ाब होगा। अब मसला ये है कि ज़कात का निसाब क्या है, हमने ज़कात देनी कैसे है। ज़कात के लिए 2 शराइत हैं, 2 शर्तें हैं ज़कात की। पहली शर्त है ज़कात की कि आपका माल निसाब को पहुंचता हो। अब निसाब कितना है इसकी तफसील हम बाद में आते हैं। निसाब हर चीज का अलग है कि किस चीज में कितनी ज़कात देनी है, और दूसरा उस पे ये है कि वो निसाब को पहुंचने के बाद उस पे 1 साल गुजरा हो, उस पे 1 साल गुजर चुका हो, फिर ज़कात जो है वाजिब है। मसलन सोना है, सोने की जो ज़कात है वो 7.5 तोले है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना मौजूद था और वो यकम रमज़ान से लेके अगले यकम रमज़ान तक वो आपके पास मौजूद रहा, 7.5 तोले उसका वजन हो और 1 साल पूरा उस पे गुजरा है, औलाद हौल हुआ है उस पे, तो आप पे उस पे 40वां हिस्सा 2.5% आप पे ज़कात वाजिब है। इसी तरह चांदी है, चांदी आपके पास 52.5 तोले है, 52.5 तोले चांदी है और वो आपके पास एक पूरा साल मौजूद रही है, पूरा साल मौजूद रही है, तो साल बाद आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। सोना और चांदी आपने किसी भी मद में रखा हो, इसका निसाब, सोने का निसाब 7.5 तोले है और चांदी का जो है वो 52.5 तोले है। अब सूरत हाल ये है कि ये हमारे यहाँ जो नगदी राइज है ये सोने और चांदी का मुतबादल है, सोने और चांदी का मुतबादल है। अगर हमारे पास एक नगदी रकम है उस इतनी मिकदार तक हमारे पास 1 साल में मौजूद रहे तो हम पर ज़कात फर्ज है। तो उलमा इकराम ने ये मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है कि आपके पास इतनी नगदी है कि जितनी कीमत 52.5 तोले चांदी की है, 52.5 तोले चांदी की कीमत लाजमन जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ज़कात का निसाब मुकर्रर किया गया वो 1,34,000 और कुछ है, 35,000। अगर आपके पास नगदी 1,35,000 रुपये मौजूद रहे, पूरा साल मौजूद रहे, वो किसी भी मद में थे आपने, वो मौजूद रहे, आपके पास वो महफूज थे, बैंक में रखे हैं, आपने अपने पास रखे हैं, उस पे अगर साल गुजर चुका है तो आपको ज़कात देना लाज़िम है, आप पे ज़कात देना फर्ज है। अगर आप ज़कात अदा नहीं करते तो जो जितनी वईदें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मैंने आपको बयान की है और भी बहुत सारी वईदें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को लानती करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स लानती है कि जिसके पास जो माल है और उसका माल निसाब को पहुंचता है और उसकी ज़कात अदा नहीं करता, और कल क़यामत के दिन जो उसको सजाएं मिलनी है वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है। अब नगदी की ज़कात कितनी है कि आपके पास 1,35,000 मौजूद है और उस पे साल गुजर चुका है। अब हमारे यहाँ आप शहर के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे ऊँटों की, बकरियों की, भैंसों की ज़कात की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास किसी के पास है ही नहीं है। हमारे यहाँ जो अमूमी तौर पर चलता है कि अक्सर लोग कारोबारी हैं, कारोबारी हजरात अपनी ज़कात की अदायगी कैसे करेंगे। आप दुकान के मालिक हैं, आप किसी प्लाजे के मालिक हैं जो आपने किराए पे दिया हुआ है, या आप किसी भी शोबे के साथ मुंसलिक हैं, आपका वो दुकान है, दुकान की मालियत, दुकान की जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ की है,
اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ کا سامان موجود ہے، قابل فروخت سامان ہے، وہ ہے 1 کروڑ روپے کا اور اس پہ سال گزر چکا ہے، تو آپ کو اس وقت آپ نے 1 جنوری سے دکان شروع کی تھی اور اگلی 1 جنوری کو 1 سال ہوتا ہے، اس میں قمری کا زکوٰۃ میں جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مثلا رمضان، 1 رمضان سے 1 رمضان تک آپ نے سال بعد اپنی دکان میں پڑے ہوئے جو سامان ہے، قابل فروخت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے کہ میری دکان میں 5 لاکھ کا سامان موجود ہے، تو آپ اس سے 2.5% یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے اپنے استعمال کے لیے چیزیں رکھی ہیں، آپ نے اپنے استعمال کے لیے 10 گاڑیاں رکھی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ نے اپنے رہنے کے لیے کروڑوں روپے کا جناب بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی ہے، جتنے بھی آپ نے پیسے لگائے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ جو استعمال کی آپ کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب عمومی طور پر ہمارے یہاں شہروں میں لوگوں کا رجحان پراپرٹی کی طرف ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پلاٹ خریدتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے کہ میں جناب اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا، آپ کا مقصد اس کو فروخت کرنا نہیں ہے۔ جب آپ نے خریدا تھا، وہ پلاٹ خریدا تھا یا آپ نے کوئی مکان خریدا تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ پلاٹ میں اپنے بیٹے کے نام لگا رہا ہوں یا اپنے بیٹوں کو دوں گا، ٹھیک ہے، یا میں اپنی بیٹی کو دوں گا، ٹھیک ہے، نیت آپ کی فروخت کرنے کی نہیں تھی، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس پلاٹ کو اس نقطۂ نظر سے خریدا ہے کہ جناب اب ریٹ کم ہے، اب 4 لاکھ کا مرلہ مل رہا ہے، 2 سال بعد اس کی قیمت 8 لاکھ مرلہ ہو جائے گی، وہ قیمت اس کی بڑھے یا نہ بڑھے، آپ نے اس پلاٹ کو کاروباری نقطۂ نظر سے خریدا ہے۔ آپ کو جتنے کا آپ نے وہ پلاٹ خریدا ہے، کیونکہ اس پہ سال گزر چکا ہے، سال گزرنے کے بعد جتنی مالیت کا وہ پلاٹ ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اگر آپ نے 40 لاکھ 50 لاکھ یا کروڑ روپے کا ایک پلاٹ خرید لیا، کیا آپ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ تو یہ فرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ گنہگار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتوں کے مستحق ہیں، اور کل قیامت کے دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے متعلق وعیدیں سنائی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ وعیدوں کے مستحق ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دکان کے مالک ہیں، لیکن آپ دکان خود نہیں کرتے، آپ نے وہ دکان یا آپ کا جو مکان ہے آپ نے کاروباری نیت سے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، آپ اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں، مکان پہ زکوٰۃ۔ اگر پلاٹ آپ نے لے کے رکھا ہے، آپ نے اس کو کرائے پہ نہیں دیا، آپ کو پلاٹ کی مالیت کے برابر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جتنی مالیت ہے۔ لیکن اگر وہی مکان یا پلاٹ آپ نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد آپ نے اس کو کرائے پہ دے دیا، اب کیا ہے کہ آپ اس کا کرایہ استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہو گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، ضرورت ہے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے کرائے کو محفوظ رکھتے ہیں اور محفوظ رکھتے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کو جتنا بھی وہ آمدن، اس کا نصاب کو پہنچنا ضروری نہیں ہے، جتنا بھی آپ کے پاس اس کی آمدن ہوگی، جتنی بھی پڑی ہے اس کرائے کی مد میں آپ کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا، آپ نے رکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ضروریات کے مطابق 10-15 ہزار 20-30 آتا تھا، آپ کی ضروریات کے اندر وہ صرف ہو جاتا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ اس کی ہوگی جو آپ کو آمدن اس کے کرائے سے مل رہی ہے، اور آپ اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد آپ اس کو جمع کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس رکھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ گنہگار ہیں۔ اسی طرح فیکٹری ہے، فیکٹری آپ کی کروڑوں روپے کی ہے، یا آپ کا کوئی اور کوئی طریقہ آمدن ہے، جیسے آپ مشینری آپ نے لگا رکھی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مشینری کی اور اس فیکٹری کی آمدن پہ زکوٰۃ ہے، وہ کروڑوں روپے کی ہو فیکٹری، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس کی آمدن آئے گی
آمدن ہوگی اس کا حساب لگا کے آپ کو سال بعد، یہ بات یاد رکھیے گا، نصاب جو یہ فیکٹریاں ہیں یا آپ کا کرائے کا سسٹم ہے اس میں نصاب نہیں ہے. نصاب ہے جو چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مثلا نقدی آپ نے رکھی تھی، آپ کے پاس کسی بھی مال میں آئی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کو رکھ دیا، وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گیا. دوسرا اس پہ سال گزرنا ضروری ہے. اگر سال نہیں گزرتا، آپ کے پاس لاکھوں روپے آتے ہیں، مثلا یکم رمضان سے آپ نے کاروبار کوئی شروع کیا تھا، آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے، لیکن آپ نے وہ سارے کے سارے آئندہ رمضان آنے سے پہلے خرچ کر لیے، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں کہ وہ آپ کے پاس اس کی جو شرائط تھی کہ آپ کے پاس وہ پورا سال محفوظ رہتا، وہ آپ کے پاس محفوظ نہیں رہا. ہاں، یہ کاروبار کے اندر مال آتا جاتا رہتا ہے. بعض اوقات ایک کاروباری شخصیت ہے، دکان ہے، جنوری میں اس نے کاروبار شروع کیا یا یکم رمضان کو شروع کیا، 5 لاکھ میں شروع کیا تھا. اب اس کو کہتے ہیں درمیان میں آنے والا مال، اس کو کہتے ہیں مال مستفاد، کہ اس مال سے جو آپ نے دکان ڈالی تھی اس سے آپ کو فائدہ ہوتا. تو اب اس میں آپ کا جو زکوٰۃ کا جو شرط ہے نا، وہ وہی ٹائم ہے کہ آپ نے جس دن شروع کیا تھا، جس دن آپ نے شروع کیا تھا 5 لاکھ میں شروع کیا تھا، لیکن درمیان سال میں وہ 50 لاکھ کا ہو جاتا ہے، تو آپ کو جس دن آپ نے شروع کیا تھا اور اس تاریخ کو سال پورا ہو رہا ہے تو آپ کو 50 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں مال مستفاد. اور اس کی زکوٰۃ اگر جتنا آپ کے پاس مال موجود ہے اتنے کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. باقی ہیں استعمال کی چیزیں ہیں، آپ جتنا مرضی استعمال کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے گھر مکان بنوائیں، آپ اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں خریدیں، جتنی مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ نے آپ کو دیا ہے خریدیں، استعمال کے لیے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ہاں گاڑیوں کا معاملہ آ جاتا ہے. ایک شخص گاڑی خریدتا ہے، وہ رینٹ پہ چلاتا ہے، تو ان کا معاملہ بھی وہی ہے، گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بس اوقات کچھ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، جیسے یہ ٹرکوں والے ہیں، ان کے کئی ٹرک ہوتے ہیں، رینٹ پہ چلانے والے گاڑیاں چلاتے ہیں، کئی اباب ہوں گے ان کی ہوگی، تو اس میں بھی وہی ہے کہ ان کی آمدن پہ زکوٰۃ ہے. گاڑی اگرچہ وہ آپ نے 2 کروڑ روپے کی خریدی ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ 2 کروڑ روپے زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے اس کی آمدن پہ جو وہ کما رہی ہے. تو یہ بات ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ آمدن پہ زکوٰۃ دیں. اب کیا ہے، ہم اپنے دنیا کے معاملات جو ہے نا سارے کے سارے کلیئر کر لیتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے نا پتہ نہیں ہمیں وہ کیا پر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہوتا ہے نا وہ پاک کرنا ہے اور برودری کا ہے، پڑھنے کا ہے. حقیقت میں تو مال ہمیں کم ہوتا نظر آتا ہے. یار میرے پاس لاکھ روپے ہے، یا میں 2,500 روپے دوں گا تو یہ 2,500 روپے کم ہو گیا. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مال میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ مشاہدہ کریں، آپ اس بات کا تجربہ کریں کہ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے مال کا اندازہ لگا کے سارے کا ایک دفعہ زکوٰۃ دیں. انشاءاللہ اگلے سال آپ خود بخود دیں گے. کیوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ دینے کی کتنی برکات ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں کہ وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اب انہیں سمجھ آئی نہیں کہ وہ اب زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے طریقے سے دیتا ہے، ایسے طریقے سے دیتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جیسے ایک دن میں نے آپ کو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ بڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بڑا کرتے تھے، انتہا سے زیادہ لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے ایک مجلس میں، اور اللہ نے دیا بھی انتہا سے زیادہ تھا. اللہ کیسے وہ اونٹوں والا واقعہ ان کا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ خریدے، 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس مال نہیں رکھتا تھا، وہ بک نہیں رہے تھے. میں نے کیا کیا کہ آج نا جتنے میں آئے ہیں اتنے میں فروخت کر دینے ہیں. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اونٹوں کا سودا کر لیا، جتنے میں وہ آئے تھے. تو اب جب میں دینے کی باری آئی، ساتھ میں نے شرط لگا دی، میں نے رسیاں نہیں دینی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمیں سودا منظور ہے. اب انہوں کہتے ہیں میں نے رسیاں اتاری اور بعد میں رسیاں میں نے 1 درہم دی، 1000 اونٹ تھا، اور وہ جو
رسی تھی 1000 بنتی تھی، میں نے ایک درہم میں بیچ کے مجھے اللہ نے 1000 درہم کما دے دیا۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے جب انسان کی نیت ٹھیک ہو، نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، غیروں کو راضی کرنا۔ آپ زکوٰۃ دیں تو اس نیت سے دیں کہ یار اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا یہ حق ہے اور میں یہ حق داروں تک پہنچاؤں۔ یہ سوچ رکھیں۔ اگر دنیا والوں کو راضی کرنا ہے کہ یار میں اس کو دے دوں، اگر نہ دیا تو وہ کیا کہے گا، جناب اس کے پاس اتنا مال ہے، اس نے مجھے زکوٰۃ ہی نہیں دی، فلاں دانے کو دے دوں، تو ضرور دیں، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھیں، مقصود اللہ کی رضا ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اور سب سے پہلے زکوٰۃ کے اندر اپنے اردا گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اردا گرد لوگوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے اردا گرد ہیں، آپ کے ملازمین وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کے پاس 20 ملازم کام کرتے ہیں، یار 20,000 پہ آپ ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی ہے، زیادہ بھی چھوٹے کا جو لگا لے، مزدور بندے کو 25 دے دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کیا 20-25 ہزار میں آپ کا گزارا ہے؟ 20-25 ہزار میں گزارا ہے؟ گزارا نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ آپ ایک بندے کو 15,000 یا 20,000 25,000 روپیہ دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرا تو گزارا نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے کہ ایک عام بندے نے موٹر سائیکل رکھی ہے، وہ جناب سفر کرتا ہے، 5-6 ہزار روپے اس کا پیٹرول ہے، اس نے کام کے لیے آنا جانا ادھر نکلنا ہے۔ اب ایک اور کئی مسائل ہے، اپنا 10-15 ہزار ہر بندے کا خرچہ ہے یار، ہر بندے کا اپنا خرچہ ہے۔ میرے خیال میں بعض لوگ تو اپنے موبائل کا 10-15 ہزار روپے خرچہ ہے۔ کیا وہ آپ کا ملازم جس کو آپ 15 یا 20 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں اور اس کے بچے ہیں 5-4، کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ آپ لوگوں کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں یار، کیا آپ کا وہ ملازم جو آپ کے متحد ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو کم از کم اپنا جو مال ہے آپ کا اس میں سے دو، نہ دیں اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا ملازم ہے اس کو میں زکوٰۃ نہ دوں، زکوٰۃ میں خیراتی اداروں کو دوں گا، لیکن اپنے ملازم کے ساتھ اسے اچھے طریقے کے ساتھ آپ تعامل تو کریں، آپ بند لفافے کے ساتھ اس کی عزت کو مجروح کیے ہوئے بغیر دیں تو یہ ہے اصل صدقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ دیں اپنی زکوٰۃ جہاں دے رہی ہیں، لیکن کم سے کم اپنے متحدوں کا، اپنے رشتے داروں کا اور اپنے اردا گرد کے جو لوگ ہیں آپ کے محلے کے اندر، آپ کے جاننے والے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اللہ غریب کا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ترین مراحل ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ شاید کل کی خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنے 2 بچوں اور اپنی بیوی کو قتل کیا اور بعد میں خود کو اپنے آپ کو گولی مار لی۔ کیوں ماری؟ خبر میرے سامنے یہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وجہ یہ کرائے کا مکان تھا، کرایہ دینا، مال کے مکان میں تنگ کرنا شروع کر دیا، بھی میرا کرایہ دے۔ اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ وہ شاید اس کا دل مطمئن نہ ہو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا۔ ہوتے ہیں نا کچھ خیر پوچھ لوگ کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بتلائیں گے زکوٰۃ کا مال نہیں، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ ہی دے دیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے علاقے کا مستحق شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر مال دیا کریں، کہ ان کی مدد کیا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے اردا گرد لوگ فاقہ کشی اور جناب بھوک افلاس کے ڈر سے خودکشیاں کر رہے ہوں اور آپ جناب اپنے ہی من میں خوش ہوں کہ میں نیک ہوں، میں صدقات کر رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں۔ بس اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ کے اپنے اردا گرد کے ماحول کا، اپنے ملازمین کا اور اپنے غریب رشتہ داروں کا یہ سوچ کر اللہ کے راستے میں دیا کریں کہ کل اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ وہ سید بخاری کی روایت، شاید کہ اللہ نے تجھے مال ہی اس لیے دیا ہو کہ یہ تیری آزمائش کا سبب بن رہا ہو۔ اللہ کبھی بندے کی آزمائش کرتا ہے مال دے کے،